مریم نواز کو وزیر اعظم بنتا نہیں دیکھ رہا، کیپٹن صفدر ریٹائرڈ کا تہلکہ خیز بیان، کہا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اب نہیں چلے گا، ہمارے اندر بھی ایسے ہیں جو تنظیم سازیوں میں پھنس گئے، لوگ پوچھتے ہیں تنظیم سازی کا بتائیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ عمران خان کے خلاف بیانات پر شرمندگی کا اظہار، کہا عمران خان پر ذاتی حملہ نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کی زندگی میں کمی بیشی ہوتی ہے، الیکشن 2025 میں ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ مریم اورنگزیب پریشان، کیپٹن صفدر ریٹائرڈ کے بیان سے انجان، کہا ابھی کچھ پتہ نہیں، میٹنگ سے اٹھ کر آئی ہوں، دیکھنا ہوگا کس تناظر میں بات کی ہے، جواب اس کے بعد دیں گے۔ عمران خان جیل جانے کے لیے تیار، حکومت سے سوال بھی پوچھ لیا، بولے کیا حکومت اس کے نتائج برداشت کر سکے گی؟ چیئرمین پی ٹی آئی کی وائس آف امریکہ سے گفتگو، کہا یہ سب انہیں گرفتار یا نااہل کر کے الیکشن سے دور رکھنا چاہتے ہیں، سب مخالفین مل کر بھی ہار جائیں گے، حکومت کی فسطائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک راستہ انتشار کا تھا، مگر ہم نے جیل بھرو تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ پنجاب میں الیکشن کروانے سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ، آج ہی سنائے جانے کا امکان، لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے قابل عمل حل بتایا جائے، ایسا راستہ بتایا جائے جس پر عمل ہو سکے، آئین سب سے مقدم ہے، ہم نے کسی کی ذات سے متعلق بات نہیں کرنی، وکیل الیکشن کمیشن نے درخواست غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے مسترد کرنے کی استدعا کی۔ اور یہ جو کنفیشن ہے، یہ جو اعتراف ہے فارمر آرمی چیف کا، جنرل باجوہ صاحب کا، یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیوسٹیٹنگ ہے، بہت ہی زیادہ یہ پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف ہے، اور یہ کہنا کہ چونکہ باہر کی قوتیں خوش نہیں تھیں اس لیے ہم نے عمران خان کو تبدیل، ناقابل قبول۔ جنرل باجوہ نے کالم نگار سے گفتگو میں 4 اعترافات کیے، عمران خان کے دعووں کو سچ ثابت کر دیا ہے، لاہور میں فواد چوہدری کی گفتگو، مسائل کا حل صرف آب انتخابات قرار، نواز شریف کے مقدمے ختم کرنے کے لیے ڈیل کا دعویٰ، فاروق حبیب کہتے ہیں الیکشن سے گورنر اور الیکشن کمیشن بھاگ رہے ہیں، پوری قوم کی نظریں عدالتی فیصلے پر لگی ہیں، جو آئین توڑے گا اس پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ آپ نے ایک پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا ہے، اپنی سیٹ پہ استعفیٰ دیا ہے، اس کے اعلانات کیے ہیں، اس کے بعد اس پارلیمنٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور آئی ایم ایف کے پاس ایک دفعہ آپ جائیں تو آئی ایم ایف کے پروگرام کو جس کو انہوں نے سسپینڈ کیا تھا، آپ نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے، یہ گورنمنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس سے آپ نکل نہیں سکتے۔ استعفیٰ دیا ہے تو پارلیمنٹ میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایبٹ آباد میں مریم اورنگزیب کا نیوز کانفرنس میں سوال، کہا حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، کوشش کریں گے آئی ایم ایف پروگرام مکمل کریں۔ مریم نواز کا ہزارہ صوبے سے متعلق بیان سے اتحادیوں میں پھوٹ پڑ گئی، ایمل ولی خان نے مریم نواز کے ہزارہ صوبے کے بیان کو پختونخوا کی تقسیم کی کوشش قرار دے دیا، کہتے ہیں سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ایسی باتیں اتحاد کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ پی ٹی آئی احتجاج سے متعلق کیس، عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد، 15 فروری کی طلبی کے سمن جاری، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کا آئندہ سماعت پر عمران خان کو حاضری یقینی بنانے کا حکم۔ شیخ رشید نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی، شیخ رشید کے آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کے بیان پر مقدمہ درج ہے۔ پرویز الہی کے بیٹے راسخ الہی کی ایف آئی اے میں پیشی، سوال نامہ تھما دیا، راسخ الہی نے جوابات جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی، راسخ الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج ہے۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کے اثاثوں کی چھان بین، نیب نے ریکارڈ طلب کر لیا، تنخواہ مرات الاؤنس کا ریکارڈ حاصل کر لیا، نیب کے مطابق محمد خان بھٹی نے 12 سال قواعد کے برعکس تنخواہ لی، کروڑوں روپے کی غیر قانونی مرات وصول کی۔ محمد خان بھٹی کی اہلیہ کا چیف جسٹس کو خط، بازیابی کے لیے سو موٹو لینے کا مطالبہ، کہا شوہر کی زندگی مستقل خطرے میں ہے، ان سے 6 فروری کو آخری بار رابطہ ہوا، کچھ مشکوک افراد ان کا پیچھا کر رہے تھے، کوئی بھی شوہر کی گرفتاری قبول کرنے پر تیار نہیں۔ چوہدری پرویز الہی سے سینئر وکلاء کے وفد کی ملاقات، سیاسی رہنماؤں کی غیر قانونی گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار، پرویز الہی کہتے ہیں پی ڈی ایم کو الیکشن میں اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے، ان کا سارا فوکس صرف وزراء بنانے پر ہے، وکلاء برادری عمران خان کی جد و جہد میں ساتھ دیں۔
एजाज चौधरी जेल भरो तहरीक के फोकल पर्सन मुकर्रर। जेल भरो तहरीक का आगाज लाहौर से करने का ऐलान। कहा कारकुनान जेल भरो तहरीक की तैयारी मुकम्मल करें। मुसर्रत जमशेद चीमा बोले, इमरान खान की आवाज़ पर आवाम जौक दर जौक लब्बैक कह रहे हैं। आवाम अब इन चोरों से आज़ादी चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली इस्तीफों से मुतालिक अपने फैसले पर कायम। लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला कौमी असम्बली को मौसूल। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक अदालत के अहकामात इलेक्शन कमीशन के लिए हैं। इलेक्शन कमीशन को इन हलकों में दोबारा इंतखाब करवाने से मना किया। तहरीक इंसाफ की ज़िमनी इंतखाबात 16 मार्च के बजाय 19 मार्च को कराने की दरख्वास्त मुस्तरद। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 19 मार्च को इलेक्शन कराने से आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। मुतालिका हलकों में 16 मार्च को मकामी छुट्टी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन मुतालिका सूबों को छुट्टी के लिए खत लिखेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने जबरदस्ती ब्लू पासपोर्ट ले लिया। इसके खिलाफ अदालत भी गई हूँ। शानदाना गुलजार फट पड़ी। सेनेट की कायमा कमेटी में FIR पढ़कर सुनाई। कहा इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं, सब रिकॉर्ड पर ला रही हूँ। प्राइवेट बंदा आकर कहता है केस वापस ले लें वरना अच्छा नहीं होगा। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स का मामला ऐवान में उठा दिया। कहा पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है ना कि अदलिया और अफवाज पाकिस्तान। हमने कभी नहीं कहा कि अदलिया में एक ही जज ईमानदार है। सेनेटर शिबली फराज बोले, हुकूमत ने नैब तरमीम करके इस ऐवान को इस्तेमाल किया। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के करीब देसी साख्ता बारूदी मवाद का धमाका, 2 अफसरान शहीद। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अमन और खुशहाली को सबोताश नहीं कर सकती। अमन के दुश्मनों को पकड़ने के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। महंगाई में पिसे अवाम पर मजीद बोझ डालने का प्लान। इसहाक डार का मिनी बजट लाने का ऐलान। अवाम की जेबों से 170 अरब निकालने का प्लान तैयार। बिजली के टैरिफ में भी इजाफा होगा। तमाम सब्सिडीज खत्म करेंगे। वजीर खजाना कहते हैं यकम मार्च से डीजल की कीमत में मजीद 10 रुपए पेट्रोलियम लेवी लगाई जा सकती है। IMF से लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है। पीर को वर्चुअल मीटिंग होगी। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। इसहाक डार ने महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। बोले 5 साल में मुल्क में माशी तबाही हुई। इमरान खान के IMF से मुआहदे पर अमल कर रहे हैं। इमरान खान हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार ठहराने पर शौकत तरीन का हुकूमत को जवाब। बोले इनके पास ये बात करने का कोई जवाब नहीं। अप्रैल से इस किस्म के चूरन बेच रहे हैं। हुकूमत ने 6 हफ्ते कोई एक्शन नहीं लिया, शोर मचाते रहे। IMF ने कहा पहले बजट बनाकर दो और उस पर अमल दरामद करो। IMF प्रोग्राम के बाद महंगाई मजीद बढ़ेगी। बिजली गैस पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। इक्तिसादी तज्जियाकार मुजम्मिल असलम कहते हैं IMF से मुआहदे में ताखीर से गैर यकीनी सूरत हाल मजीद बढ़ेगी। महंगाई मार गई। मजमूई शरह 34% से बढ़ गई। एक हफ्ते में 29 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। मुर्गी, आलू, केले, घी, चावल, दालें, माचिस, लकड़ी, सब की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। साबुन, खुश्क दूध, नमक और एनर्जी सेवर बल्ब भी महंगे। अवाम के लिए अब जान बचाना भी मुश्किल। मुख्तलिफ अक़साम की अद्वियात की कीमतों में 200 से 300 गुना इजाफा। मरीज परेशान। मुल्क में जारी महंगाई और अवामी मुश्किलात पर आज न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम। इक्तसादी राबता कमेटी के इजलास में अवाम दुश्मन फैसले। पैरासिटामोल की अद्वियात की कीमतों में भी इजाफे की मंजूरी। 500 मिलीग्राम टैबलेट की कीमत 2 रुपये 67 पैसे। पैरासिटामोल एक्स्ट्रा की कीमत 3 रुपये 32 पैसे मुकर्रर। बिजली के बड़े सार्फिन से 76 अरब रुपए वसूल करने का फैसला। 1 रुपया फी यूनिट सरचार्ज आयद होगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। स्टेट बैंक के ज़खायर 2 अरब 91 करोड़ डॉलर रह गए। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर सिर्फ 8 अरब 53 करोड़ डॉलर बाकी। बैरूनी कर्जों की अदायगी के बाइस मरकजी बैंक के ज़खायर में 17 करोड़ डॉलर कमी। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 62 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला है।
پاکستان کی معیشت پیداواری صلاحیت میں اصلاحات کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ عالمی بینک کی پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری۔ اصلاحات کے بعد ہی پاکستان کی معیشت پائیدار ہو سکتی ہے۔ وسائل کے اعتبار سے پیداوار نہ ہونا ملک کی ترقی میں رکاوٹ۔ کراچی گلشن اقبال میں گھریلو ملازمین پر مبینہ تشدد، 13 سالہ لڑکا دم توڑ گیا، دوسرا زخمی۔ پولیس نے 2 روز بعد مقدمہ درج کر کے ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ بچوں کے ساتھ خاتون نے بہت ظلم کیا، والد کی دہائی، کہا 18 مہینے میں ایک بار بچے سے ملاقات ہوئی تھی، پھر جب بھی آیا ملنے نہیں دیا۔ سندھ حکومت گھریلو ملازمین کی وارث ہے، ان کو یتیم نہ سمجھا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے انسانی حقوق سریندر ولاسائی کہتے ہیں ملزمان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ کراچی کے جناح اسپتال کے گائنی وارڈ سے خاتون پراسرار طور پر لاپتہ، سی سی ٹی وی فوٹیج سے معاملہ مزید الجھ گیا۔ فوٹیج میں خاتون تو وارڈ میں داخل ہوئی لیکن وارڈ میں کوئی انٹری ہی نہیں ہوئی۔ شوہر کی مدعیت میں مقدمہ درج، تحقیقات جاری۔ سیالکوٹ میں تھانہ کینٹ کے علاقے میں انسانیت سوز واقعہ، چوری کے الزام میں پارک انتظامیہ نے اپنی عدالت لگا لی، لڑکے کو برہنہ کر کے ٹھنڈا پانی ڈالا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ لاہور میں زیادتی کے مقدمے کی مدعیہ خاتون سے پولیس افسر کی مبینہ زیادتی، انچارج انویسٹیگیشن سکلین گوندل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ انچارج انویسٹیگیشن نے ملزم کی گرفتاری کا جھانسہ دے کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ کوٹلی میں آٹے کی قلت کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرین نے کوٹلی راولپنڈی روڈ بلاک کر دی، سڑک بند ہونے سے ایمبولینس پھنس گئی، مریضہ دم توڑ گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا اسموگ تدارک کے لیے بڑا حکم، درختوں کی کٹائی پر مکمل پابندی عائد کر دی، درخت کٹائی کو فوجداری جرم قرار دینے کے لیے قانون سازی کا حکم، کہا اسموگ سے پہلے ہی حالات بہت خراب ہیں، درخت کاٹ کر حالات مزید ابتر نہ کیے جائیں۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے کے بعد ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری، اموات 22,000 سے تجاوز کر گئیں، 72,000 سے زائد زخمی۔ اقوام متحدہ آئندہ ہفتے سے بین الاقوامی اپیل شروع کرے گا، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹریس کا اعلان، کہا امدادی سامان کے 6 ٹرکوں کی پہلی ترسیل شام پہنچ چکی ہے۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام 8ویں کثیر القومی امن مشقوں کا آغاز، جنگی مشقیں 14 فروری تک جاری رہیں گی، مشقوں میں 50 سے زائد ممالک شریک، پاک بحریہ کے سربراہ امجد خان نیازی کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کا کراچی میں آغاز، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان 85% تجارت بذریعہ سمندر کرتا ہے، سمندری وسائل کے استعمال سے نسلوں کو فائدہ ہوگا، بلو اکانومی کو معیشت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، نمائش 12 فروری تک ایکسپو سینٹر میں جاری رہے گی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ، دیر بالا میں ریکارڈ برف باری، رابطہ سڑکیں بند، مکان کی چھت گرنے سے 12 سالہ لڑکا جاں بحق، 3 افراد زخمی، بارکند میں رابطہ پل برف باری کے باعث گر گیا، لواری ٹنل دونوں اطراف سے بند۔